بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم فرسٹ کا ترجمۃ القرآن کا لیکچر نمبر 2 ہے، جس میں ہمارے علمی و عملی نکات رہتے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ ان کا آغاز کرتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، علمی و عملی نکات اس لحاظ سے بہت زیادہ اہم ہیں کیونکہ ان کے اندر سے شارٹ کویشچن بہت زیادہ بنتے ہیں، تو اس لیے بہت زیادہ اہم ہیں۔ تو آپ ان کو غور سے پڑھنا ہے اور ان کو شارٹ کویشچن کے لحاظ سے تیار کرنا ہے اور ایم سی کیوز کے لحاظ سے بھی۔ علمی و عملی نکات، سورۃ البقرہ کے مطالعہ سے جو علمی اور عملی نکات معلوم ہوتے ہیں ان میں سے چند درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، ایمان کا اظہار عمل سے ہوتا ہے، جس میں اولین عمل نماز ادا کرنا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا ایمان ہے، ہم نے کلمہ پڑھا، یہ ہمارا ایمان ٹھیک ہے، لیکن ہمارے ایمان کا ہم نے اظہار کرنا ہو، جو دیکھنے والا بندہ ہے وہ ہمیں کس طرح دیکھ کے پہچانے گا کہ ہم ایمان والے ہیں یا ایمان والے نہیں ہیں؟ تو وہ ہمیں دیکھ کے پہچانے گا ہمارے عمل سے۔ ہمارا عمل ہے نماز پڑھنا، لوگ دور سے دیکھیں گے بندہ نماز پڑھنے والا، وہ سمجھ جائے گا یار یہ بندہ تو مسلمان ایمان والا ہے۔ تو جو ہمارا کردار ہے، ہمارا جو عمل ہے، وہ بتاتا ہے کہ آپ اہل ایمان ہیں یا نہیں ہیں۔ تو یہاں پہ یہ ایم سی کو آ جائے گا کہ ایمان کا اظہار ہوتا ہے کس عمل سے، نماز سے، حج سے، باتوں سے، اس طرح کسی بھی لحاظ سے یہ ایم سی کو آ جائے گا۔ دوسرا ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو گمراہ کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑتے، قطع رحمی، رشتہ داروں سے برا سلوک کرتے اور زمین پر فساد مچاتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ بھی ایم سی کے لحاظ سے بھی اہم ہے، شارٹ کویشچن کے لحاظ سے، کہ اللہ تعالیٰ کن سے، سوال اس طرح آئے گا اللہ تعالیٰ کن کو گمراہ کرتا ہے، تو آپ یہ والا لکھیں گے جو قطع تعلق کرنے والے، عہد توڑنے والے اور زمین پر فساد مچانے والے۔ فساد کا مطلب ہوتا ہے انتشار پھیلانا، لڑائی جھگڑا کروانا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے فساد کا مطلب۔ آگے ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی اور تکبر کرنا شیطانی طرز عمل ہے۔ یہ بھی ایم سی کیو کے لحاظ سے اہم ہے کہ شیطانی طرز عمل کیا ہے؟ تو شیطانی طرز عمل ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرنا، یہ شیطانی طرز عمل ہے۔ بند کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی اور تکبر کرنا شیطانی طرز عمل ہے۔ یہاں پہ یہ امشکوز آ جائے گا کہ شیطانی طرز عمل ہے۔ کیا ہو گیا؟ تو خلاف ورزی کرنا، تکبر کرنا، انتشار پھیلانا، تو یہ ہے کہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنا، یہ شیطانی طرز عمل ہے۔ آگے، انسان کی عظمت اس بات میں ہے کہ بھول یا خطا ہو جائے تو فوراً توبہ کر لے۔ کہ انسان جب بھی اسے غلطی ہوگی ہے، بھول کا مطلب ہے بھول جانا، کسی بھول کر گناہ کر لینا، خطا کا مطلب ہوتا ہے غلطی کرنا۔ تو اگر انسان سے بھول کر خطا غلطی ہو گئی ہے تو وہ فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، تو اس میں انسان کی عزت میں اضافہ ہوگا۔ مشکلات اور مسائل میں صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنا ایمان والوں کا شیوا ہے۔ یہاں پہ یہ آپ کو جب ایم سی کیوز آئے گا وہ ہوگا کہ مسائب اور مشکلات میں کس سے مدد طلب کرنی چاہیے، تو زیادہ تر جو بچے ہیں وہ یہاں پہ لگاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے۔ نہیں، اس کا جواب اللہ تعالیٰ نہیں ہے، بلکہ اس کا جواب ہے صبر اور نماز، کہ مسائب اور مشکلات میں صبر اور نماز سے مدد طلب کرنی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگو ایمان والو صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ تو یہاں پہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مصائب اور مشکلات میں صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنا ایمان والوں کا شیوا ہے۔ نمبر 6 ہے، موت کی فکر صاحب ایمان ہونے کی علامت ہے۔ مطلب جو بندہ موت کو یاد کرنا کہ میں نے مرنا ہے، تو موت کی فکر وہ صاحب ایمان ہونے کی علامت ہے۔ یہ بھی ایم سی کیو ہونے کے لحاظ سے اہم ہے۔ سعادت اور فضیلت کا حصول محنت اور قربانی کا تقاضا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو آزمائشوں اور امتحانات سے گزار کر اعلیٰ مقام و مرتبے سے نوازتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو سعادت مندی، بلند درجہ ہونا، فضیلت کا ملنا، یہ تب ملتا ہے جب بندہ محنت کرتا ہو اور کسی کام کو محنت سے کرے، پھر اللہ تعالیٰ فضیلت دیتا ہے۔ اور جب بندوں کو مشکلات آتی ہیں، مصائب آتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ بیسیکلی امتحان لے رہا ہوتا ہے۔
صحابہ کرام کے ایمان اور عقیدے کو معیار اور مثالی نمونہ قرار دیا گیا ہے، یعنی جس طرح صحابہ کرام ایمان لائے، پھر ایمان پہ ڈٹے رہے، تکلیفیں برداشت کی، ایمان سے نہیں پھرے اور نیک اعمال کرتے رہے، تو ان کے ایمان کو، ان کے عقیدے کو ہمارے لیے مثال بنا کے پیش کیا گیا ہے کہ جس طرح وہ ایمان لائے تم بھی اسی طرح ایمان لاؤ۔ اہل کتاب حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب پہچانتے تھے کہ آپ خاتم النبیین رسول برحق ہیں، لیکن حسد اور اناد کی وجہ سے جانتے بوجھتے ہوئے انہوں نے آپ کی رسالت کا انکار کیا۔ تو یہ شعور کے لحاظ سے اہم ہے کہ اہل کتاب کیوں ایمان نہیں لاتے تھے، یہ سوال آ جائے گا کہ اہل کتاب کیوں ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو یہ میں نے پہلے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ اہل کتاب سے مراد یہودی اور عیسائی ہیں۔ کہ اہل کتاب کیوں ایمان نہیں لاتے تھے، تو اس کا جواب یہ کہ آپ کو خوب جانتے تھے کہ رسول برحق ہے، لیکن حسد تھا۔ حسد کا مطلب ہوتا ہے دل میں حسد ہونا کہ یار اس کو ہم کیوں مانے جناب، ہمارا نبی بڑا تھا۔ اناد ہوتا ہے دشمنی، کہ دشمنی کی وجہ سے جانتے بوجھتے ہوئے انہوں نے آپ کو نہیں مانا۔ جو رسول برحق کا مطلب ہوتا ہے سچا رسول، کہ ان یہودی اور عیسائیوں کو پتا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام سچے رسول ہیں، لیکن حسد اور دشمنی کی وجہ سے وہ آپ کو نہیں مانتے تھے۔ بندہ اگر دیکھنا چاہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کتنا یاد رکھتا ہے تو وہ دیکھے کہ وہ خود اللہ تعالیٰ کا کتنا ذکر کرتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو یاد رکھتا ہے، یہی بندے کی کامیابی ہے۔ مطلب یہ کہ اگر بندہ دیکھنا چاہے تو اس کی خواہش ہے کہ میں دیکھوں اللہ مجھے کتنا یاد کرتا ہے، تو اس کو دیکھنے کا آسان حال یہ ہے وہ خود کو دیکھے کہ وہ دن میں اللہ کو کتنا یاد کرتا ہے۔ جتنا وہ اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ اس کو یاد کرتا ہوگا۔ جب بندہ خود ہی اللہ کو نہیں یاد کرتا تو اللہ تعالیٰ بھی بندے کو نہیں یاد کرتا۔ 11 نمبر پہ ہے ایمان کے کمال کی علامت یہ ہے کہ بندہ سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے محبت کرے۔ مطلب کہ اصل ایمان یہ ہے کہ اسے ہر چیز سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت ہونی چاہیے۔ اگر اس کی محبت اللہ تعالیٰ اس کے رسول سے ہی نہیں ہے، کم ہے، تو اس کا ایمان بھی کمزور ہے۔ تو سب سے بڑی ایمان کے کامل ہونے کی علامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے محبت کرنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ دعا مانگنے والوں کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے۔ دنیا پر صرف دنیاوی چیزوں کی دعائیں کرتے ہیں اور وہ آخرت میں نعمتوں سے محروم ہوں گے، جبکہ نیک بندے دنیا اور آخرت میں بھلائی کی دعائیں مانگتے ہیں۔ یعنی کہ ایسا بندہ جو صرف دنیا کو پسند کرتا ہے وہ کیا کرے گا، وہ صرف دنیا کی چیزیں مانگے، اللہ پاک مکان دے، یاشی دے، فلاں فلاں فلاں، تو وہ دنیا کی دعائیں کرتا رہتا ہے۔ لیکن جو اچھا بندہ نیک بندہ ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، وہ کہتا ہے اللہ پاک دنیا میں بھلائیاں مجھے عطا فرما، آخرت میں بھلائیاں دے دے۔ تو یہی دعا مانگنی چاہیے کہ دنیا میں بھلائیاں ہوں اور آخرت میں بھی بھلائی ہو۔ اللہ تعالیٰ مال خرچ کرنے کی یہ ترتیب بتائی ہے کہ پہلے والدین، رشتہ داروں اور پھر دیگر حاجت مندوں پر خرچ کیا جائے۔ کہ مال جو خرچ کرنا ہے نا، ہم نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں کوئی چیز دینی ہے تو خرچ کرنا، اس کا طریقہ کار ہے کہ سب سے پہلے اپنے والدین پہ مال خرچ کریں، دوسرے نمبر رشتہ داروں پہ خرچ کریں، پھر حاجت مندوں یعنی جن کو ضرورت ہے یا ضرورت مند کو خرچ کریں۔ تو یہ طریقہ پہلے والدین ہیں، پھر رشتہ دار ہیں، پھر حاجت مند ہیں۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے کچھ احباب ایسے ہوتے ہیں وہ اپنے دوستوں پہ ختم کرتے ہیں، فضول مال ضائع کر، لیکن اپنے والدین کو دینا پسند نہیں کرتے۔ تو جو مال خرچ کرنے کی ترتیب اللہ نے بتائی ہے وہ سب سے بہترین ہے کہ والدین، رشتہ دار، دیگر حاجت مندوں پر اس لحاظ سے مال خرچ کیا جائے۔ انسان اپنی لا علمی یا ناقص علم کی وجہ سے فائدہ کو نقصان اور نقصان کو فائدہ سمجھتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ یار یہ کام اس میں فائدہ تھا لیکن اس میں ہوتا ہے نقصان، اللہ کی طرف سے نقصان ہوتا ہے۔ تو جس چیز کو اس میں نقصان سمجھتا ہے اللہ اس میں فائدہ پہنچا رہا ہوتا ہے۔ تو انسان کی جو عقل ہے وہ کم عقل ہوتا ہے، وہ لا علم ہوتا ہے۔ جس قوم میں اجتماعی بزدلی آ جائے وہ زوال اور ہلاکت سے نہیں بچ سکتی۔ تو جس قوم میں اجتماعی بزدلی آ گئی ہے کہ پورا قوم ہمارا پاکستان ہے، دن رات مہنگائی ہوتی جا رہی ہے، ساری قوم آرام سے بیٹھی ہے، تو یہ بزدلی ہے۔ تو جب بزدلی ہوگی تو اس قدر بزدلی بڑھ جائے گی تو ملک میں ہلاکتیں شروع ہو جائیں گی۔ تو اجتماعی بزدلی جب آتی ہے وہ زوال کا اور ہلاکت کا سبب بنتی ہے۔ تو قوموں کو بزدل نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہاں پہ یہ ہمیں میسج ہے، قوموں کو بزدل نہیں ہونا چاہیے۔ دین میں کوئی جبر نہیں، جبر کا مطلب ہوتا ہے زبردستی۔ دین میں کوئی جبر نہیں، یعنی دین قبول کرانے میں کسی پر جبر اور زبردستی جائز نہیں ہے کہ ہم کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کر سکتے۔ لا اکراہ فی الدین، کہ اسلام میں زبردستی جائز نہیں ہے۔ دین میں ہم زبردستی کسی کو کلمہ پڑھا کے مسلمان نہیں کر سکتے۔
آگے اللہ تعالیٰ شاہ فرماتا ہے دین میں کوئی جبر نہیں، یہ ہو چکا ہے نا، احسان جتلانے، دکھاوا کرنے اور تکلیف پہنچانے سے نیکی ضائع ہو جاتی ہے۔ احسان جتلانے، دکھاوا کرنے اور تکلیف پہنچانے سے نیکی ضائع ہو جاتی ہے۔ احسان سے مراد یہ ہے کوئی بندہ اس کو ضرورت تھی، آپ نے اس کی مدد کر دی، لیکن بعد میں آپ کے لو جی میں فلاں جگہ تیری میں نے مدد کی ہے، تو یہ احسان جتلانا نہیں چاہیے۔ دکھاوا کرنا کہ کوئی بھی کام کریں، آپ دکھاوا نہ کریں کہ میں مال بڑا دے رہا ہوں، لوگ مجھے کہیں بڑا سخی ہے جناب، یہ بڑا نیک ہے، یہ نماز پڑھ رہا ہے، کہے کہ لو جی لوگ مجھے دیکھیں بڑا بڑا نمازیں پڑھنے والا ہوں، تو احسان اور دکھاوا نہیں کرنا چاہیے۔ احسان جتلانے، دکھاوا کرنے اور تکلیف پہنچانے، دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے نیکی ضائع ہو جاتی ہے۔ قرض کے معاملات کو تحریر میں لانے اور ان پر گواہ بنانے کی تلقین فرمائی گئی ہے کہ جب بھی آپ قرض وغیرہ لیں تو قرض لیتے ہوئے دیتے ہوئے اس کو لکھ لیا کریں۔ تحریر کا مطلب ہوتا ہے تحریر لکھنا، اس کو نوٹ کر لینا تاکہ آپ کو یاد رہے کہ آپ نے کس سے کیا لیا اور کیا دیا ہے، اور گواہ بنانے چاہیے، گواہ بنا لے، کل کو وہ انکار نہ کرے کہ آپ نے مجھے قرضہ دیا ہی نہیں ہے، یا آپ نے جس کو قرضہ دیا آپ گواہ بنا لیں، گواہ ہو اور تحریر لکھا ہو آپ نے، اس میں آسانی ہو جاتی ہے۔ سود سے حاصل ہونے والے مال میں برکت نہیں ہوتی، اس کا انجام مفلسی اور تباہی ہے۔ یہ MC ہے کہ سود کا انجام کیا ہے؟ مفلسی اور تباہی ہے۔ سود کے بارے میں پہلے بتا چکا ہوں، سود سے مراد وہ مال ہوتا ہے جو آپ کسی کو ادھار مال دیں، قرض دیں، تو بعد میں اس سے کہیں مجھے اس سے دگنا دو یا اس سے زیادہ دو۔ آپ نے کسی کو 10,000 دیے اور آپ سے کہیں جناب مجھے آپ 12,000 دیں، تو جو اوپر والے پیسے یہ سود کہلاتے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے، اور سود کے مال میں برکت نہیں ہوتی۔ یہ MC ہوگا کہ کس مال میں برکت نہیں ہوتی؟ سود کے مال میں برکت نہیں ہوتی۔ انسان اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے، اس سے اچھے اعمال پر ثواب اور برے اعمال پر عذاب دیا جائے گا، کہ جو انسان کر رہا ہے وہ سب خود کا ہے، سارا کچھ خود کر رہا ہے، تو جو وہ خود کر رہا ہے وہ خود ہی ذمہ دار ہے۔ لیس للانسان الا ما سعى، ہر انسان کے لیے وہی ہے جس نے کوشش کی، جو وہ کر رہا ہے اس کا خود وہ ذمہ دار ہے، اور اس کے اچھے اعمال، اگر اچھے اعمال کرے گا اللہ ثواب دے دے گا، اگر برے اعمال کرے گا برے اعمال پر اللہ عذاب دے دے گا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں تک آج علمی و عملی نکات مکمل ہو چکے ہیں۔ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم آگے آغاز کریں، لیکچر نمبر 3 میں سورۃ البقرہ کے جو سلیکٹڈ آیات، انشاءاللہ ہم سلیکٹڈ آیات کو پڑھیں گے۔ تب تک کہ اللہ حافظ۔